سعودی عرب اور امارات میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں انسانی حقوق کی صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی۔ ہیومن رائٹس واچ کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے شعبے کے سربراہ گین روتھ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بے انصافی، سرکوبی، غیر منصفانہ مقدمات اور یمن میں ان دونوں ملکوں کے ذریعے جنگی جرائم کا ارتکاب انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مغرب کا سب سے بڑا جھوٹ۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے دہشت گرد گروہ کو عراق اور شام سے ایران نے باہر نکالا۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں کہا کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی مدد کا سدباب کرنے کے بہانے FATF کی تشکیل ایران اور دیگر ملکوں کے مالی ذرائع کی اطلاعات و معلومات حاصل کرنے کا ایک حربہ ہے۔ ٹرمپ نے نینسی پیلوسی کا غیر ملکی دورہ روک دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے غیر ملکی دورے کو حکومتی شٹ ڈاؤن کا بہانہ بنا کر روک دیا۔ نینسی پیلوسی کو ایک خط لکھ کر کہا ہے کہ حکومتی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا دورہ مصر، برسلز اور افغانستان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ گورباچوف کے نام امام خمینی کے خط کو 30 سال گزر گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم کے متولی نے کہا کہ امام خمینی سابق سوویت یونین کے اس وقت کے رہنما گورباچوف کو ایک خط لکھ کر گفت و شنید کا راستہ دکھایا، اور یہ خط پوری تاریخ کو ایک انتباہ ہے کہ جو بھی اللہ اور معنویت سے جدا ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پاکستان سپریم کورٹ کے 26ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس آصف سعید کھوسہ سے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم عمران خان، وفاقی کابینہ، پارلیمنٹ کے ارکان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ اور مسلح افواج کے سربراہان سمیت سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ جج نے شرکت کی۔ آئینی حقوق کے مطالبے پر شیخ حسن جوہری گرفتار۔ آئینی حقوق کے مطالبے پر سکردو میں شیخ حسن جوہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 124 کے تحت آئین کے کوئی شکل ختم یا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج دوسرے روز بھی احتجاجی ریلیاں جاری ہیں۔